UN ریزولوشن ہوگی, اس کے تھرو سارا کام ہونا ہے. اور فلسطینیوں نے اپنی زمینیں بیچی ہیں, یہ خود ایسی بکواس مسلمان اسکالرشپ کرتی ہے کئی دفعہ. سو what I'm saying is you need to find out how are you defining the philosophy. اس وقت پالیٹکس کی ضرورت ہے. philosophy, right people of right philosophy have to do right politics now as men and women of Pakistan and of course India and Bangladesh. جن کی نئی فلاسفی درست, ان کو اس وقت نہ کہ اسلام کا مطلب تو اصل میں یہ ہوتا ہے اور ڈبیٹ میں چلے جائیں. اس کی ضرورت اس وقت we need to start combining to create the pressure right now. اس وقت وار فوٹنگ پہ کام کرنا پڑے گا. کرنی پالیٹکس ہی ہے, یاد رکھیے گا. سولوشن پولیٹیکل ہی ہے. اتنا پمپ کر دیا جائے حکومتوں کو کہ حکومتیں پھر کہ بھائی ہمیں مسٹر قطر اگر آپ نہیں بھی کہتے تو ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, ادروائز میں حکومت میں ہی نہیں رہوں گا. کیا ہم رہیں گے ہی نہیں حکومت میں؟ ٹھیک ہے. سو عراق کو کوئی مسلم امہ نے تو نہیں پمپ کیا ہوا تھا, اکیلا ہی اسکڈ میزائل مارتا تھا ٹیل اویو پہ, اکیلا ہی. کیوں؟ اس کو پڑا تھا نیچے سے پریشر بنا ہوا اس کو عراقیوں کا. ٹھیک ہے. اور he was trying to do was to please the Iraqis or sentiments of the kind of people he was trying to please. So ہمیں بھی یہ کرنا ہے, ہمیں خوش کر کے یہ فلسطین کو آزاد کرانے کی حکومت. جی سمیت. السلام علیکم. لاسٹ کوسچن پلیز. اوکے لاسٹ کوسچن. مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی. جی سر یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے, ایک آرگنائزیشن کے ساتھ میں باہر اپنی سٹی میں پروٹیسٹ کے لیے نکلا تھا, اینڈ صرف میں تھا جس کے پاس فلسطین کا فلیگ تھا, اور ان کے جو ممبر تھے انہوں نے آگے جو بڑے تھے اسپیشلی مجھے کہا کہ اس کو اتار کے جیب میں ڈالو, پولیس والے پھر رہے ہیں, وہ پکڑ کے لے جائیں گے. تو سر جب میں فیصلہ آباد پاکستان. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فلسطین کا جھنڈا لے کے جاؤ گے تو پولیس والے پکڑ لیں گے آپ کو؟ سر لٹرلی یہ ہم مین بازار کے اندر گئے تھے, انہوں نے صرف میرے پاس جھنڈا تھا فلسطین کا, انہوں نے اتروا کے اسپیشلی کہتے اس کو جیب میں ڈالو. ریزن میں نے پوچھی, کنہوں نے؟ جو اس آرگنائزیشن کے جو ہیڈ تھے, جو لیڈ کر رہے تھے. کون سی آرگنائزیشن؟ سر یہ ہمارا گروپ ہے, فرنٹیئر فیلکن کے نام سے بنایا تھا ایک, تو ان کے ممبر تھے بڑے. باقی انہوں نے اپنے بینر سارے پکڑے تھے جو فلسطین کے اگینسٹ تھے, اور وہ سارا کچھ تو اسرائیل کی سوری اگینسٹ تھے, فلسطین کی سپورٹ میں تھے, لیکن جو فلسطین کا فلیگ تھا کہتے یہ نہ ویو کرو. تو آئی واز شاؤٹ کہ ہم اپنے لوگوں سے پہلے لڑیں یا کیا کریں, مطلب آپ باہر نکلیں گے آپ کو پولیس کا ڈر دیتے ہیں, کیا کیا جائے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کا سوال اتنی جگہوں پہ غلط ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں. پہلے بات تو یہ, آپ فیصلہ آباد میں روڈ پہ آ کے کیا کر لیں گے؟ فیصلہ آباد کی روڈ پہ کیا ملتا ہے پروٹیسٹ کرنے سے؟ دوسرا, فلسطین کا جھنڈا لے کے جب کس بندے نے آپ کو ڈرایا تھا, کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے وہ سمیت سر. کیا فوت ہو گئے کیا باز کیوں بول رہے ہو؟ ان کو انمیوٹ کرو. جی سر, محمد زمید. جی زمید, کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر 23. اچھا, تو آپ کو جب کسی ایک جو بھی محمد علی بھائی صاحب نے کہا تھا کہ فلسطین کا جھنڈا چھپا لو پولیس پکڑ لے گی, تو آپ نے کیا کیا؟ سر کچھ نہیں, ان سے میں ریزن پوچھتا گیا, سر اس کے اندر ایسا کیا ہے, اس کے اندر ایسا کیا ہے, تو اچھا انہوں پھر نے کیا کہا کیا آپ نے؟ سر کچھ نہیں, میں وہاں سے موو کر گیا تھا. بس اچھا چلیں. بہرحال مجھے نہیں پتا فلسطین کے جھنڈے پہ ایسا کوئی پولیس کیوں پکڑے گی. تو کہانی یہ ہے کہ آپ پاکستان میں فلسطین کے جھنڈے سے کوئی ایسا لا نہیں ہے. اس طرح کے پروٹیسٹ کرنے سے کچھ نہیں ہونا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. We have to put pressure on the masjid, which means علماء پہ پریشر ڈالنا ضروری ہے کہ ابھی ہمیں فتوے نہیں چاہیے آپ سے, ہمیں آپ موومنٹ چاہیے جس طرح آپ پہنچتے ہیں نا دھرنے دینے اپنی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ میں. ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں علماء پہ پریشر ڈالنا ہے کہ بس ہو گئی آپ کے تزکیہ نفس کی, بس ہو گئی. You are not going to teach us politics, we are going to teach you politics now. کامن سینس نے بتا دیا کہ اسلام نظام کی ضرورت ہے. نظام کی ضرورت ہے کیا؟ اسلام.
نظام کی ضرورت تو عمران خان بھی مانتے ہیں پی ٹی آئی والے، نظام کی ضرورت نواز شریف مانتے ہیں مسلم لیگ والے، نظام کی ضرورت لبرلز مانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی کو. ہم کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ہاں آپ والا آدھا جملہ درست ہے، نظام کی ضرورت ہے. کس کی؟ ہم بتائیں گے وہ کس کی، وہ ہے اسلام کی. نظام تو سارے مانتے ہیں کہ نظام کی ضرورت ہے. کوئی بغیر گورننس کے تو پاکستان نہیں چلانا چاہتا. گورننس کے لیے اسلام کی ضرورت ہے، عمران خان کی نہیں، نواز شریف کی نہیں، آرمی کی نہیں، اسلام کی ضرورت ہے. یہ سب کے سب ویلکم ہیں، جو مرضی چلائے آ کے، مگر اصول اسلام کے ہوں گے. جو 3-4 سٹیپس اس وقت پاکستانی حکومت کو لینے چاہیے وہ کیوں نہیں لے رہی؟ کیونکہ اسلام کے سٹیپس پتہ ہی نہیں ہے ان کو تو امریکہ کے سٹیپس پتہ آتے ہیں، ان کو تو ادھر سے آتا ہے نا، ان کے احکام نامے. ان سے کہیں بھائی اگر آپ نے امریکہ کے احکام ماننے ہیں، اگلی دفعہ ہم آپ کو نہیں رکھ رہے. اگلی دفعہ کا مطلب ہے کل، آپ کو آج اڑا کے رکھ دیتے ہم. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی والے ورنہ دھرنا دینے پہنچ جاتے ہیں جب عمران خان خطرے میں آتا ہے. جب اسلام خطرے میں آتا ہے تو پی ٹی آئی والے نہیں آتے. جب فضل الرحمان خطرے میں آتا ہے تو جے یو آئی والے پہنچ جاتے ہیں، مگر جب اسلام خطرے میں آتا ہے تو جے یو آئی والے نہیں پہنچتے. آسیہ مسیح کا کیس تھا یا جو بھی کیس تھا، ٹی ایل پی والے پہنچ گئے تھے. فلسطین کے کیس پہ کوئی نہیں آئے گا. یہ آپ کو بتا رہا ہوں، everybody is playing their own selfish games. It's time for Muslim, the real Muslim to play. That's it. اب آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنی مسجد کے کلر بدلنے ضروری ہو گئے ہیں. We have to unveil، بے نقاب کر کے ننگا کرے اس فلسفے کو کہ جو کینسر کی طرح کھا گیا ہمیں، کہ جو کہہ رہا کہ نہیں ہمارے سے نہیں سوال ہونے، ہمارے سے سوال نہیں ہونے، اپنا قبیلہ بچا لو. That's it. اوکے. حکمت کے تقاضے ان کے سارے، حکمت کے تقاضے پورے کرا لو ان کو. ان کی حکمت کے تقاضے انہی کے بھی بچوں کے پورے اترتے ہیں، انہی کے خاندانوں پہ، انہی کے جاگیروں پہ، انہی کے پاور سیلز کے اوپر پورے اترتے ہیں. کسی اور کے کام نہیں آتی ان کی حکمت، انہی کے اپنے ہی کام آتی. So the movement should start now. In Pakistan, the movement should start that that's it. We want real Islam through the masjid right now. Otherwise, we are going to change the person in the masjid. That's it. We will change you. We are enough arguments now. Everything is clear. Enough arguments. Enough Muslims have died now. جتنا مرضی مولوی اپنے آپ سے نہیں ہٹائے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو نہیں نکال سکتا. تو وہ بہانا کیا کرتا ہے جاتے جاتے کہ اسلام میں صرف ڈیفینسو جہاد ہے. اسلام میں تو کیا ایسا اور ہو کہ ہم ڈیفینس شروع کریں؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب بس ایسا کیا ہو کہ ہم ڈیفینس پہ آ جائیں، سب مر جائیں، ہمارے سارے بچے مر جائیں، تو پھر ڈیفینس کون کرے گا؟ 1200 بچے مرے ہیں نا ہمارے ابھی اس ہفتے، اور کتنے بچے مرنے پہ ہم ڈیفینس شروع کرتے ہیں؟ ہمیں بھی بتا دیں تو ہم فتویٰ آپ کا مان لیتے ہیں کہ ڈیفینسو، آپ کا فتویٰ مان لیتے ہیں ڈیفینسو جہاد ہے. یہ بتائیں ڈیفینس کب سٹارٹ کرتے ہوتے ہیں؟ 8,000 بچے مرنے پہ، 80,000 بچے مرنے پہ، 8 لاکھ، کس پہ ڈیفینس شروع ہوتا ہے؟ بس یہ بتا دیں. یہ اس قسم کے غیرت فروش لوگ ہیں. سارے بم، ساری بندوقیں، اسلحے، ٹینک ہمارے پاس، وہ بیچارے غزہ میں صرف غیرت ان کے پاس. صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی نہیں بچاتی تھی انسانوں کو، انسانوں کی حیت بچانے کے لیے انسان ہی تھا، اندر سے غیرت، انسانی غیرت نکلتی تھی. ہم تمام تر لوگوں کو پہچان چکے ہیں. اب کسی راکٹ سائنس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہ کسی بھی قسم کا بہانہ ڈال رہا ہے وہ ہے اسلام کا کینسر. اس کینسر کو پہچانے، چاہے وہ آپ کا فیورٹ اسکالر ہے، چاہے وہ آپ کا فیورٹ پروفیسر ہے، چاہے وہ آپ کے ابو ہیں، چاہے وہ امی ہیں. اس کینسر کو پہچانے جو اسلام کی ڈیفینیشن چینج کرے، کہہ رہا ہے آپ سے سوال نہیں ہونا. سوری، سوال ہو چکے ہیں ہم سے، ہم فیل بھی ہو چکے ہیں. ہونا نہیں ہونا چھوڑیں،
ہر کامن سینس کا تقاضا ہے کہ میرے محلے میں یا آپ کے محلے میں میری بچی مر گئی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایز اے فادر آپ سے سوال نہیں کراؤں گا آخرت والے دن کہ تمہارے محلے میں تم کر کیا رہے تھے کہ میری بچی کو اکیلے میں آ کے کس نے مار دیا تھا. یہی ہم سے سوال ہونا ہے پاکستانیوں سے کہ بھائی تم اس ٹائم پہ تھے جس ٹائم پہ تمہارے پاس سب سے بڑی پاور تھی,